اس کو طلسمات کہتے ہیں۔ اچھا سورہ کوثر کے طلسمات کیا ہے میں وہ بھی بتا دوں۔ اچھا دیکھیں اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اب یہ وائٹ بورڈ پہ بنانا پڑتا ہے، شاہ صاحب بولتے ہیں بار بار ڈاکٹر صاحب اٹھ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اس لیے اب میں صرف اسکرین پر لگا دیتا ہوں آپ کے۔ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اب انا اعطینا پہلی آیت میں جو طلسم لکھے ہوئے یہ پہلی آیت کے ہی طلسم ہیں یہ اس کے، اور جو دوسری آیت میں وہ موجود ہیں، تیسری آیت میں وہ موجود ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں شفائے طلسم، یہ شفا کے لیے ہے، ہر قسم کی بیماریوں کے خاتمے کے لیے اور کامیابی کے لیے، نصرت کے لیے اور حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، وہی نگہبانی کے لیے۔ اب وہ لوگ کہ جن کو عمل پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو گرنے سے ڈر لگتا ہے، یہ تمام ڈر و خوف کو ختم کرنے کے لیے یہی شفائے قوت جب انسان کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے تو یہ ڈر و خوف انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ بیماری کی صورت میں ہے تو وہ بیماری ہمارے جسم سے زائل ہونے لگتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کے زخم پڑ گیا ہو، گڈھا پڑ گیا ہو، تو کسی نے مرہم لگا کے پورا پیک کر کے اس کو پورا اس کو وہ کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ نقش طلسم کام کرتا ہے۔ اس کو حب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کامیابی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس چیز سے کام لینا چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ان کو بتا دو، ان کو نقش رقیم بھیج دیا، ان کو منع کر دو، ٹھیک ہے؟ تو ہر اس کام کے لیے ان کو بھیجا جا سکتا ہے، یہ نقش لکھا جا سکتا ہے۔ اس نقش کے متعلق بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو، اگر آپ کامنٹس کے اندر کوئی سوال کرنا چاہے یا کل کی ٹرانسمیشن یا اپنے جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق، موبائل دو مجھے بیٹا، سبق کے متعلق کوئی سوال ہوں تو وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کو جب ہم کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے کہ اس کو کوئی تعداد میں لکھنا ہے، کچھ دن لکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو، اس کو خالی استعمال کرو، اجازت ہے۔ صحیح۔ ہاں مطلب اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پھر یہی بتا دیں۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اس کو آپ لکھ کر صحیح ہے، مریض کے سیدھے بازو پہ باندھ دیں۔ یہ تو مریض کے لیے ہو گیا نا، حب کے لیے، حب کے لیے محبوب کو تو نہیں باندھیں گے؟ حب کے لیے، حب کے لیے کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ حب کے لیے کس طرح استعمال کریں گے؟ حب کے لیے اس طرح استعمال کریں گے کہ جب اس نقش کو لکھیں گے تو ایک چراغ روشن کریں گے، اور چراغ روشن کرنے کے بعد سورہ کوثر ہم 129 مرتبہ پڑھتے ہوئے اس کو لکھیں گے۔ جب یہ پورا لکھ لیا جائے گا 129 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا جائے گا، اور دم کرنے کے بعد جو بندہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ اچھا اس میں نام وغیرہ نہیں لکھیں گے؟ نیت کس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو سب کچھ معلوم ہے نا جو کر رہا ہے۔ مطلب طالب مطلوب کا کوئی نام نہیں، صرف اور تعویذ لکھنا ہے؟ ایک شخص کر رہا ہے اس کو معلوم ہے میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، صحیح ہے، اس میں نام نہیں لکھو۔ اگر نام لکھنا چاہو تو نام بھی لکھ سکتے ہیں اس میں۔ صحیح ہے، اگر وہ بندہ خود اپنے کام کے لیے کر رہا ہے تو نام نہیں لکھا جائے گا۔ اگر ایک عامل کسی کو کر کے دے گا تو اس میں اس کے لیے نام لکھ کے دے گا۔ صحیح ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ میں خود کرتا ہوں تو مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ طالب کا نام پہلے لکھنا ہے یا مطلوب کا؟ وہ کون کس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صحیح، مطلب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، صحیح، فلاں بن فلاں اس کے حب میں مبتلا ہو جائے۔ اب جیسے کوئی مثال کے طور پہ لڑکا چاہتا ہے لڑکی سے رشتہ ہو جائے، صحیح ہے، تو لڑکا کا نام آ جائے گا اور پھر لڑکی کا نام آ جائے گا۔ مطلب لڑکا اگر کر رہا ہے، یوسف اگر کر رہا ہے زلیخا کے لیے، تو وہ آپ ماشاءاللہ حب کے لیے مثال بھی کمال کی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب ایسے میں طالب و مطلوب کا اس طریقے سے نام لکھ لیں بالکل گے، بالکل 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 بالکل، اور پھر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے، اپنے بس پاس رکھ سکتے ہیں۔ وزن کے نیچے نہیں، بس پاس رکھنا ہے۔ نہیں صورت لکھی ہوئی نا، صحیح ہے، تو اپنے پاس رکھ لیں یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں، ادب والی جگہ پر ہاں ادب والی رکھ پاک لیا صاف جائے، جگہ پہ رکھ دیں اس کو لکھ کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اپنے بازو پہ باندھ لے یا اپنے گلے میں ڈال لے یا اپنے ساتھ رکھ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے نا۔ اچھا تسخیر خلائق کے لیے بھی یہ بہترین، خلائق کے لیے بھی بہترین، تسخیر خلائق کے لیے اپنے بازو پر باندھیں گے، بازو پہ باندھ لیں۔ صحیح۔ اور کوئی ایسی جو اس کا کام ہو، کوئی اسپیشل ایک اب تو دیکھیں نا اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں،
جی اب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا، صحیح ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیں، صحیح، کچھ ہی پیشوں میں اس کا کیس فیصلہ اسی کے حق میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے، اس کو یہ پلا سکتے ہیں پانی انک پین سے لکھ کے، زعفران سے لکھ کے، اور شوہر بد مزاج کے اس لیے کو بھی، لکھ کے پلا سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے مطلوب قریب نہ ہو، پلا نہ سکے، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی سورہ کوثر نہیں ہوگی، پھر آپ نے جو یہ علامتیں ہیں نا، انہی علامتوں کو لے لیں گے، ٹھیک ہے، انہی علامتوں کو لے کر اس کی جو تصویر ہوگی جی اس تصویر پر لکھ کر، صحیح ہے، علامتوں کو لکھنا، سورہ کوثر کو نہیں لکھنا، صحیح ہے، صرف علامتیں جو ہے نا، علامتوں کو لکھ کر اس تصویر کے اوپر 129 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور اس کو فولڈ کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دیں تصویر کو۔ اچھا، مطلوب کو حاضر کرنے کے لیے بھی حاضر یہی، کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، سبحان اللہ، بیوی روٹ کے چلے گئی، اس کو بلانے کے لیے بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنات کا علاج اس سے کیسے کریں گے؟ یہی علامتوں کے فلیتے بنا کے جلائے جائیں گے، کتنے فلیتے بنا لیں؟ مطلب ہر آیت کے الگ الگ فلیتے بنیں گے، اور جیسے مثال دو، پہلی آیت کے جو طلسم ہیں وہ پہلے استعمال کریں، اس کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھیں، اگر کنڈیشن میں افاقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، جب حاضر ہو پھر دوسرا جلا دیں، اور پھر دوسرے کے بعد پھر تیسرا جلا دیں۔ مطلب ہر آیت کا ایک طلسم بنانا، ایک طلسم بنا ایک اب انہوں نے تعویذ بنا لیا، جلا دیا، چلا دیا، اب کنڈیشن دیکھی، اب پہلا ڈوز دیا تھا، پہلا ڈوز دیا تھا، اب کنڈیشن دیکھی کہ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، وہ اگر بالکل ٹھیک ہو گیا تو دوسرے اور تیسرے ڈوز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، اور اگر نہیں ٹھیک ہوا تو دوسرا، پھر اور تیسرا، اور اللہ نہ کرے کہ اگر پھر بھی شفا یا وہ جنات حاضر ہو ہی رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ اسی لکھ کے گلے میں ڈال دیں گے پورا طلسم سورہ کوثر کے ساتھ، تو وہ حاضری بند ہو جائے گی، سبحان اللہ، کیونکہ جب یہ طلسم اس کے گلے میں جائے گا نا تو وہ اس کا وجود چھوڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جادو کی کاٹ اس سے کیسے جادو کریں کی گے؟ کارڈ کے لیے بھی بہترین ہے یہ، وہ کیسے عمل کریں گے؟ کچھ اس کو لکھ کر پلایا جائے گا اور اس کا پانی گھر کے اندر چھڑکا جائے گا، پورا طلسم لکھیں گے، پورا طلسم لکھیں گے، اس کے لیے ایک تعویذ پلانے کے لیے بنائیں گے؟ ایک طرح سے کریں گے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جادو کون سا ہے، صحیح ہے، جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، اب جادو کی بھی نوعیت ہے، صحیح، ایک ہوتا ہے ابتدان ٹھیک اور ہے، ایک ہوتا ہے انتہا۔ صحیح۔ تو ابتدا میں کتنے روک تعویذ تھام بنائیں؟ ہو سکتی ہے اس کے ذریعے، اور انتہا ہو گئی تو انتہا میں یہ ہوگا کہ اگر اس کو پہن لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ جانی نقصان سے محفوظ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن علاج ضروری ہے، اچھا، یہ علاج ہے یا یہ حصار ہے؟ یہ حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے، حضور، لیکن اب وہ کیس جو بگڑا ہوا ہو پھر جی، وہ تو ایک پورے ترتیب کے ساتھ ہوگا، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس کے ساتھ ہوگا، جیسے کسی کو بخار چڑھا، اس نے یہ پانی پیا بخار ٹھیک ہو گیا، لیکن کسی کے گردے میں پتھری ہے، اب وہ پیتا رہے، اس کے گردوں میں تو آرام آئے گا لیکن درد نہیں ہوگا، لیکن پتھری تو رہے گی نا۔ صحیح، اور پتھری بھی نکل جاتی ہے طلسمات جیسے آپ فرماتے ہیں، بالکل، لیکن اس کا پھر پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ صحیح حضور۔ خیر میں سوال پر سوال کر رہا ہوں، بالکل کر سکتے، لیکن جادو کا ایک مکمل، ایک مختصر سا، آسان سا اس کے ذریعے علاج آپ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے جو فلیتے بنائے ہیں پینے کے لیے اور جلانے بھی ہیں، جلا تو بھی وہ سکتے ہیں۔ کتنے فلیتے جلانے ہیں یا کتنے بنانے ہیں؟ جادو کے اتار کے لیے اگر کوئی شخص اپنے خود جادو کے لیے اتار کرنا چاہتا ہے تو وہ خود 7 فلیتے لکھے گا، 7 فلیتے لکھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب سے لکھے گا کہ 3 پرچیاں بنائے گا، صحیح ہے، پہلی آیت کی پرچی الگ بنائے گا، دوسری کی الگ بنائے گا، تیسری کے الگ بنائے گا، 7 7 7 21 ہو گئے، 21 ہو جائیں گے، صحیح ہے، لیکن الگ الگ رکھے گا تاکہ اس کو معلوم ہو، کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، یا ہر دن خود لکھے، پہلے دن کاٹے صبح کے وقت، صحیح ہے، اپنے پورے جسم سے ملے اور اس کو جلا دے، اچھا، اس میں عبارت نہیں لکھنی، صرف طلسم صرف لکھنے، طلسم لکھنا ہے، صحیح، اور پھر دوپہر میں کر لے اور پھر رات میں کر لے، صبح، دوپہر، شام، ہاں صبح پہلا طلسم جلائیں گے، ہاں دوپہر میں دوسرا، ہاں، اور شام میں تیسرا، تیسرا، اسی طرح کی ترتیب اور 7 دن سورہ چلیں گے، کوثر لازمی پڑھیں گے،
سورہ کوثر جلاتے ہوئے پڑھنی ہے؟ 129 بار پڑھیں گے، 129 بار صبح، 129 بار دوپہر، 129 بار رات، شام، صبح دوپہر شام. ہاں یہ ایسا ہو جائے گا کہ ترنت وہ گولی کی طرح کام ہوگا. سبحان اللہ. مطلب یہ 7 دن کرے گا، 7 دن کرے گا یہ. اس کے ساتھ پینے کے لیے یہی طلسم چلائیں ہاں گے؟ ہاں یہ پورا تعویذ لکھا جائے گا، پینے کے لیے پورا کوثر کے ساتھ لکھا جائے گا. اچھا، ایک تعویذ کتنے دن پینا ہے؟ ایک تعویذ روز پینا ہے، روزانہ نیا تعویذ نیا پانی. نیا پانی. سبحان اللہ. اور یہ ترتیب اور طریقہ کار بھی آپ بیات شارجہ میں تحریر کرتے رہیے گا تاکہ یاد رہے آپ لوگوں کو. اب 7 دن کے بعد جادو ختم ہوا تو اس کو پھر پہن گلے میں لیا ڈال جائے. دیں اپنے پاس. صحیح. حضور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تشخیص کا کوئی مختصر کہ دیکھیں ابھی ہم نے کسی جادو کا علاج کرنا ہے، جنات کا کرنا ہے یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے، تو اس میں ہم کیسے کوئی تشخیص یا میں سمجھا دیتا ہوں اس کے اوپر. صحیح. سبحان اللہ. اور کچھ آپ تعلیمات فرمائیں گے؟ یہ بہت زبردست طلسم ہے سورہ کوثر کا یہ. سبحان اللہ. ہاں نہیں ماشاء اللہ، آج تو جو نام آپ نے ارشاد فرمائے وہ تو یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے. یہ صحیح. طلسمات کی ابھی تو اور بھی ہیں نام. یہ میں نے وہ بتائیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پینٹاگرام اور یہ دوسری چیزیں میں بتائیں نا، یہ اس لیے بتائیں کہ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو آسانی کے لیے. جی مطلب یہ برکت کے لیے بتا دیا، ورنہ یاد کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. نہیں یاد کرنے کا لیے یہ کیا کرو گے یاد کر کے آپ. لیکن آپ کو نالج ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے. کوئی اس اسم پر چاہے کہ میں اس پر ریاضت کر کے امر ہو جاؤں، اس کا سوال آ کے لکھ لے، وہ اس کی ریاضت کرنا چاہے اس نقش کی کر سکتا ہے. 43 مرتبہ روزانہ لکھا جائے گا. 43 مرتبہ. ہاں صحیح. 43 دن 43 دن تک لکھا جائے گا. 43 مرتبہ 43 دن تک لکھا جائے گا. 43 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے. اتنا نہیں لکھ سکتا تو 7 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے، 10 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے. صحیح. اچھا 129 کیوں پڑھی جاتی ہے سورہ کوثر؟ جی آپ نے اس دن وہ کیلکولیشن بتائی تھی. کیا؟ ماشاء اللہ کیلکولیشن کچھ بتائی تھی، 12 اور 9 ایسا کچھ بتایا تھا. نہیں اس کی الگ ہی کیلکولیشن. دوبارہ اس کے کتنے حروف ہیں؟ اس کے حروف 43 حروف ہیں. 3 آیتیں ہیں. جی جی یہ آپ نے پہلی قسط میں بتایا تھا. اچھا پہلے کتنا بتایا تھا آپ؟ جی. سنا تھا آپ نے؟ میں اس برابر میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ اپنے مسائل